میں نے ان سے احوال عالم، اطوار عالم پوچھنا شروع کیے۔ ایسی حیرت انگیز باتیں انہوں نے بتائیں کہ میری عقل دنگ رہ گئی اور میری سوچیں کہاں سے کہاں چلی گئیں۔ میں حیران پریشان، میں کائنات کے رازوں، حتیٰ کہ کائنات کے سربستہ رازوں کو کیسے پا سکوں، ان میں غوطہ کیسے لگاؤں۔ بس یا اللہ تو ہی جانتا ہے کہ میرے سامنے وہی آیت آئی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سورۃ بقرہ 32 آیت۔ بس اے اللہ تو ہی سارے علم کو جانتا ہے اور تو ہی سارے کائنات کے رازوں کو جانتا ہے۔ ہمارے پاس تو اتنا علم ہے جتنا تو نے دے دیا، تو علم کے خزانے جانتا ہے، تو طاقت اور قوت کے راز جانتا ہے۔ انہی رازوں میں ایک راز مجھے اس ادریس جن نے بتایا۔ کہنے لگا جب چاندنی رات ہو تو چاند کو دیکھتے ہوئے اگر سورۃ شمس 41 بار پڑھیں اور جتنے دن بھی چاند اپنی چاندنی میں رہے، یعنی اس کی چاندنی واضح ہو، اس کو دیکھتے ہوئے 41 دفعہ پڑھیں، ہر دفعہ بسم اللہ اول و آخر 7 دفعہ درود شریف، اس شخص کو 7 مرادیں ملیں گی۔ پہلی مراد انشاءاللہ بے اولاد صاحب اولاد ہوگا۔ دوسری مراد اللہ تعالیٰ چاند، سورج، زمین، آسمان کے راز اس پر کھولیں گے۔ تیسری مراد اسے رزق اتنا ملے گا جتنا چاند کی چاندنی۔ چوتھی مراد عزت، وقار، شان و شوکت چاند کی چاندنی کی طرح ملے گی۔ پانچویں مراد اللہ اس کے دل، اس کے سینے کو، اس کے جسم کو اور اس کے روئے روئے رگ رگ کو چاند کی چاندنی کی طرح نور سے بھر دیں گے۔ چھٹی مراد اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اپنا دیدار نصیب کرائیں گے اور وہ اللہ کا دیدار ایسے کرے گا جیسے چاند کا دیدار تسلی سے کر رہا۔ ساتویں مراد وہ اللہ کے ان لوگوں میں سے ہوگا جو رجال الغیب ہیں، اور اگر یہ عمل کوئی مسلسل سال ہر سال کرتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا اس کا شمار رجال الغیب میں ہوگا، یا وہ ولی بن جائے گا، یا ابدال بن جائے گا، یا وہ دنیا کا کوئی ایسا انسان بن جائے گا جس کا شمار اللہ کے خاصان و خاص میں ہوگا۔ میں حیرت سے یہ عمل ادریس جن سے سن رہا تھا۔ کہنے لگا چاند جتنا عرصہ بھی رہے، یعنی چاند کی چاندنی رہے، اور جتنے دن چاند آپ کو نظر آئے، کھلے آسمان کے نیچے یہ عمل کرنا ہے، یعنی چاہے وہ کمرے میں ہو، چھت پر ہو، لیکن چاند کی ٹکی پر اس کی نظر رہے، اور نظر رکھتے ہی یہ سورت پڑھنی ہے۔ جس کو یہ سورت یاد نہیں وہ دیکھ کر بھی پڑھے، لیکن چند لمحوں کے بعد بار بار چاند کی ٹکی پر نظر جمائے پھر پڑھے، نظر جمائے پھر پڑھے، نظر جمائے پھر پڑھے۔ اگر یاد کر لیں تو پھر تو اس کے کمالات اور پڑھیں کہ چاند کی ٹکی کی ٹک ٹکی باندھ کر مسلسل دیکھتا رہے اور یہ سورت پڑھتا رہے، وہ کمال ملیں گے جو کائنات میں کبھی پائے نہیں ہوں گے۔ وہ کہنے لگے میں نے اس عمل کے ابھی صرف 7 فائدے بتائے ہیں تاکہ آپ یاد رکھیں، اگر چاہیں گے تو اس عمل کے کمالات ایسے ایسے آپ کو بتاؤں گا، نہ کسی کتاب میں پڑھنے کو ملیں گے، نہ کسی کے سینے کو کھولنے سے ملیں گے، نہ کسی انسان کے جذبے میں ملیں گے۔ یہ وہ عمل ہے جو میں نے صدیوں ایک بہت پرانے ولی تابعی جن کی خدمت کی۔ جس وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے مجھے فرمانے لگے میں نے تجھے بہت کچھ دیا اور بہت کچھ عطا کیا، لیکن اب ایسا عمل دے کر جا رہا ہوں تجھے ساری کائنات کے سارے علموں کے سارے عملوں سے مستغنا کر دے، اور تجھے کسی کا محتاج نہ کرے گا، نہ کسی کا محتاج بنائے گا، بلکہ اعتماد، اطمینان اور تسلی سے اس عمل کو کرتے رہو۔ جو اعتماد سے اس عمل کو کرے گا اس پر کائنات کے وہ راز کھلیں گے، اس کی دنیا میں وہ ترتیب بنے گی جو کبھی نہ سوچی ہوگی، نہ دیکھی ہوگی، نہ کہیں پڑھی ہوگی۔ چاند کا عمل بہت آسان، لیکن اگر انسان اس پر کچھ توجہ کرے تو اس کے کمالات بہت ملتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاند کے اس عمل یعنی سورۃ شمس ہر دفعہ بسم اللہ اور 41 بار اول و آخر درود ابراہیمی اس کو دیکھتے ہوئے جتنے لوگوں نے پڑھا
इन लोगों ने इसके अनोखे कमालात बताए। खुद मेरा अपना तजर्बा और सबसे बड़ा तजर्बा तो खुद इस जिन का है जिसने मुझे ये अमल बताया। जिन्नात के अंदर जस्तजू का मिजाज बहुत ज्यादा होता है। ये मेरे बारहा के तजर्बात हैं। वो हर चीज को बारीकी से लेते हैं और बारीकी से महसूस करते हैं, और जिन्नात बहुत ज्यादा हसास होते हैं। एक दफा मुझे एक जिन ने बताया कि जितनी भी इस दुनिया में इजादात हैं, इनमें हमारा हिस्सा जरूर है। जो किसी चीज या जस्तजू के पीछे पड़ जाए और किसी चीज को भी हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करे, हम इसका साथ जरूर देते हैं, खास तौर पर नेक और सालिह जिन्नात। मैंने एक महफिल में एक जिन को ये अमल बताया कि तू चांद को टिकटकी बांध कर देख। मुझे कहने लगे मैंने ये अमल किया हुआ है। मैं हैरान हुआ, तुझे किसने बताया? कहा कि मेरे मामू जिन थे, वो कुछ साल पहले फौत हो गए हैं। वो बहुत बड़े आमिल थे, बड़े बड़े जिन्नात के यहाँ इन्होंने जिंदगी गुजारी। फिर खुद ही कहने लगे असम में गारों का सिलसिला है और जंगलात का एक बहुत बड़ा सिलसिला है। मेरे मामू वहाँ रहते थे और नेक औलिया जिन्नात के साथ रहते थे, और वो औलिया जिन्नात वो थे जिन्होंने सदियों बहुत ज्यादा मेहनत की थी और बहुत कुर्बानियां और मुजाहिदे किए थे, और बहुत कुर्बानियां और मुजाहिदे के बाद खुफिया और मुख्फी अलूम हासिल किए। वैसे तो हर जिन के पास खुफिया और मुख्फी अलूम होते हैं, लेकिन कुछ जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो खुफिया और मुख्फी अलूम के हसूल में मजीद तरक्की करने के लिए कुर्बानियां और मुजाहिदे करते हैं। तो कहने लगे कि मेरे मामू वहाँ साल हर साल रहे, जहाँ इन्होंने और बहुत से अमल सीखे। वहाँ सूरत शम्स का अमल भी वहाँ के जिन्नात से सीखा। मेरे मामू खुद ही फरमाते थे, ये अमल जिसके पास हो इसे दुनिया के और किसी अमल की जरूरत नहीं, क्योंकि इस अमल में अल्लाह ने अपनी कस्में बयान की, और अल्लाह जिस अमल के वक्त अल्लाह कस्में उठाता है तो इस अमल की ताकत और तसीर बढ़ जाती है। इस वाक़ये के बाद कहने लगे, अगर आप कहें तो मैं सूरत शम्स के अपने ऊपर बीते तजर्बात बयान करूं। मैंने कहा जरूर बयान करें। कहने लगे कि हुआ ये कि मैं बहुत गरीब और फकीर हो गया और तंगदस्त हो गया। हालांकि इससे पहले मेरा बहुत अच्छा खाने पीने का कारोबार था। मैं वो चीजें इंसानों में भी बेचता था और जिन्नात में भी बेचता था। इंसान और जिन्नात मेरी चीजों को बहुत पसंद करते थे, लेकिन नामालूम कुदरत के निजाम ने क्या पलटा खाया और मेरी गुर्बत के दिन ऐसे आए जैसे आसमान से बारिश के कतरे, और मैं गरीब से गरीब और फकीर से फकीर होता गया। और इतनी गुर्बत और तंगदस्ती मेरे करीब आई कि मैं हद से ज्यादा परेशान हो गया, और परेशानी की इंतहा यहाँ तक पहुंची कि मुझे इस परेशानी ने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। खैर मैंने भीख तो ना मांगी, लेकिन कुछ ऐसे महसूस हुआ कि मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया। इसी दौरान एक दफा मेरे मामू मुझे मिलने मेरे घर आए और फरमाने लगे, देखो अगर तुम चाहते हो तुम्हारी गुर्बत, तंगदस्ती और बदहाली दूर हो जाए तो मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ। और इन्होंने यही अमल, चांद को टिकटकी बांध कर देखने का अमल, मैंने अमल करना शुरू कर दिया। हर महीने जब भी चांद अपनी रोशनी में यानी रोशन चांद होता था तो मैं ये अमल करता था। 1 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने मैंने ये अमल किया, तो फिर मुझे इसका नतीजा न मिला, बल्कि मेरी गुर्बत और तंगदस्ती और बढ़ गई और मैं परेशान हो गया कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। मैं अपने मामू के पास गया और इनसे जाकर बात की कि मैं क्या करूं। फरमाने लगे, मालूम होता है कि तेरे ऊपर सख्त काला जादू है और किसी जिन ने किया है। मैं सोचने लगा कि आखिर किसने किया, लेकिन फिर मुझे अचानक याद आया कि दरअसल मैं एक इंसान औरत से मोहब्बत करता था और इसी औरत से एक जिन और भी मोहब्बत करता था। इंसान औरत किरदार के एतबार से ठीक नहीं थी, वो हर वक्त गैर मर्दों के पीछे रहती थी। मुझे पता चला तो मैं भी इससे मोहब्बत करने लगा, जबकि दूसरा जिन भी इससे मुसलसल मोहब्बत कर रहा था। इसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई है। मैंने इसकी परवाह न की और मैं इस औरत से मोहब्बत करता रहा।
میرا آنا جانا اس کے پاس لگا رہا۔ اس عورت نے مجھے یہ نہ بتایا کہ اس کے پاس ایک اور بھی جن آتا ہے، لیکن کچھ دن آنے جانے کے بعد میں نے محسوس کر لیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کرتی۔ اس کے اس انکار پر مجھے افسوس ہوا کہ میرے ساتھ سنجیدہ نہیں۔ آخر کار میں نے اس عورت کو خود ہی چھوڑ دیا، لیکن وہ جن اپنا کام کر گیا تھا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ میں نے نہیں چھوڑا تھا، اس نے جادو کے ذریعے مجھ سے چھڑوایا تھا، اور اس جادو کی وجہ سے میں معاشی طور پر بھی کاروباری طور پر بھی بدحال ہو گیا۔ اس سے پہلے کھانے پینے کی چیزیں مجھ سے لوگ لیتے تھے، لیکن جب سے میں نے اس عورت کو چھوڑا تو کھانے پینے کی چیزیں بھی مجھ سے دور ہو گئیں، اور لوگ بھی مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے، اور غربت اور تنگ دستی میرے اتنا قریب آئی کہ میں خود پریشان ہو گیا، تنگ دست اور بدحال ہو گیا، اور یہ تنگ دستی اور بدحالی ایسی بڑھتی کہ میں مانگنے کے قریب ہو گیا۔ یہ بات میں نے اپنے ماموں کو بتائی کہ آپ کہتے ہیں کہ جادو ہے، تو شاید جادو کی وجہ یہی چیز ہو سکتی ہے۔ تو فوراً فرمانے لگے، ہاں، جادو کی وجہ یہی کچھ ہے، اور اسی عورت اور جن کی وجہ سے تیرے اوپر جادو ہے۔ اب تو ایسا کر کے اس عمل کو پھر سے جاری کر، اور اس عمل کی پھر سے توجہ بڑھا، انشاءاللہ تجھے اس عمل کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے پھر عمل شروع کیا، وہی چاند، وہی صورت شمس، اور وہی میری توجہ، اور وہی ٹکٹکی۔ اس بار جو میرے ماموں نے مجھے ترتیب بتائی، اس میں یہ چیز خاص طور پر بتائی کہ جب بھی عمل کرنا ہے اس تصور کے ساتھ ضرور کرنا ہے کہ تو چاند کو دیکھ رہا، اور چاند کی نورانی کرنیں اس صورت کی نورانیت کے ساتھ مل کر تیرے جادو کو توڑ رہی، تیری بندشوں کو ختم کر رہی، اور تیرے اندر کے روگ، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں تمام ختم ہو رہی، اور صورت کا نور چاند کے نور سے مل کر روحانیت کی ایک ایسی شکل اختیار کر رہا ہے جس نے جادو کو جلا دیا، بندشوں کو جلا دیا، مشکلات کو جلا دیا۔ بس اس انداز سے فرمایا کہ تو عمل شروع کر دے۔ میں نے عمل شروع کیا، اور عمل مستقل کرتا رہا۔ 1 ماہ کیا، 3 ماہ کیا، 5 ماہ کیا، 7 ماہ کیا، لیکن اب مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ واقعی میرے دن پھرنا شروع ہو گئے، اور اللہ کے فضل اور کرم سے میرے دن اتنے پھرے۔ اب عالم یہ ہے کہ وہی کھانے پینے کے کاروبار میں سب سے آگے ہوں، اور لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن میرا کام سب سے بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے، اور میں یہ کام کر رہا ہوں، اور بہت زیادہ لوگ میری چیزیں پسند ہیں، اور بہت زیادہ لوگ خود آ کر مجھ سے چیزیں مانگتے ہیں، اور بہت اس میں ذائقہ بھی ہے، لذت بھی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس بعد میں ہوا کہ اس جن نے اس عورت کو مجھ سے دور کرنے کے لیے مجھ پر سخت جادو کیا تھا، اور اس جادو سے جہاں میں عورت سے دور ہو گیا وہاں میرا رزق ختم ہو گیا، مشکلات بڑھ گئیں، پریشانیاں اور مسائل اتنے زیادہ آ گئے کہ میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس جن نے مجھے اپنا یہ تجربہ بتایا، لیکن چونکہ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میرے ماموں فوت ہو چکے ہیں، میری چاہت تھی کہ میں اس جن سے ملتا اور اس سے پوچھتا کہ تجھے یہ عمل کس نے بتایا۔ خیر، اس محفل میں ایک اور نوجوان جن بھی بیٹھا ہوا تھا جو اجناس کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا، چاند کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کے میرے پاس بھی واقعات ہیں۔ میں نے اس جن سے کہا، پہلے والے آپ کے دوست کے تو روزگار کے مسائل حل ہو گئے، رزق کی مشکلیں اور دور ہوئیں، اور رزق کی پریشانیاں دور ہو گئیں۔ اب آپ بھی بتائیں کہ آپ کو یہ عمل کیسے ملا، اور اس عمل نے آپ کو کیا کیا فائدے پہنچائے۔ وہ جن کہنے لگا، میں نے اس عمل کو 12 دفعہ آزمایا ہے، 1 دفعہ نہیں، بے شمار دفعہ آزمایا ہے، اور یہ جب بھی اس عمل کو میں نے آزمایا، اس کے فائدے اور اس کے کمالات بہت زیادہ میں نے پائے۔ کہنے لگے، میں اس سلسلے میں 2 واقعات اور سناتا ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگا، ایک واقعہ تو میرا ہے اور ایک واقعہ میری والدہ کا ہے۔ والدہ کا واقعہ یہ ہے کہ ہم 5 بہن بھائی ہیں،
اور میری والدہ نے زندگی بہت غربت، تنگ دستی اور پریشانی کی گزاری، کیونکہ بچپن ہی میں میرے والد فوت ہو گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے زندگی کچھ ایسی گزاری جس میں بس روزگار کا تھوڑا سا گزارا ہی ہو جاتا تھا۔ میری والدہ کے پاس ایک چکی ہوتی تھی اور اس چکی سے وہ گندم، مکئی، جوار، باجرا اور آٹا بنا کر ہمیں کھلاتی تھی۔ ہم اس وقت ایک ایسے بڑے جنگل میں رہتے تھے جہاں ہر وقت خون خوار درندے رہتے تھے۔ وہاں انسانوں کا گزر بہت کم ہوتا تھا، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی انسانوں کو درندوں کے ہاتھوں چیرتے، پھاڑتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ میری والدہ کی تنگ دستی بہت تھی۔ میں بہت چھوٹا تھا چونکہ میں بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں اور باقی سب بہن بھائی بہت چھوٹے تھے۔ ہم پانچوں کے پانچوں ماں سے جب بھی روٹی اور کھانا مانگتے اور کھانے کی کوئی چیز مانگتے تو ماں کی آنکھوں میں ہم آنسو ہی دیکھتے۔ بس یہ آنسو ہمارے دل کو پگھلا دیتے۔ اس وقت ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ماں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ہم کہتے تھے کہ بس ہمیں دے۔ اسی دوران وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ وہ انسانوں کا قافلہ تھا۔ وہ لوگ حج کو جا رہے تھے۔ بہت بڑا قافلہ تھا۔ اس کے ساتھ حفاظت کا پورا سامان تھا کہ راستے میں اگر کوئی ڈاکو آئیں یا درندے آئیں تو ان کے لیے نیزے، بھالے، تیر، تلوار اور پورا نظام تھا۔ ان میں کچھ اولیاء لوگ بھی تھے۔ قدرت کا نظام دیکھیے، انہوں نے ہمارے گھر کے قریب پڑاؤ کیا اور 2 نمازیں ظہر اور عصر پڑھیں۔ اس دوران کھانا بھی پکایا اور کھایا۔ پہلے ظہر پڑھی، پھر کھانا پکایا، کھایا، پھر عصر پڑھی۔ میری والدہ نے ان نیک لوگوں کو دیکھا اور پتہ نہیں نامعلوم کیا خیال آیا کہ میری والدہ کے پاس ایک حلوہ رکھا ہوا تھا جو اس نے چھپا کر رکھا ہوا تھا کہ شاید گھر میں کوئی مہمان آئے تو کچھ بھی نہ ہو، تو چلو یہی حلوہ ہی ان کے سامنے رکھ دیں۔ میری والدہ انسانی روح میں ان میں سب سے بڑے بزرگ کے پاس گئیں اور ان کو جا کر وہ حلوہ پیش کیا۔ وہ تو حیران ہوئے کہ یہاں انسان کا تو وجود نظر نہیں آتا، تم کون ہو؟ والدہ نے واضح کہہ دیا کہ ہم جنات ہیں اور میں انسانی روح میں آپ کی زیارت کرنے اور دعائیں لینے آئی ہوں۔ وہ صاحب نظر بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے۔ میری والدہ کو بھانپ گئے اور بھانپنے کے بعد کہنے لگے، میں تیری حالت کو سمجھ گیا ہوں، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں تیرا ساتھ دوں گا۔ اور پھر میری والدہ کو انہوں نے یہی والشمس والا عمل بتایا۔ میری والدہ فرمانے لگی، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ انہوں نے ایک تنکا اٹھایا اور اس تنکے پر کچھ پڑھا، نہ معلوم کیا پڑھا، اور میری والدہ کو فرمایا، اس کو چباؤ اور چباتے چباتے اس کو نگل جاؤ۔ جب تم نگلو گی اس وقت تمہارا دل کھل جائے گا، پھر تم کسی پڑھانے والے سے چند بار پڑھو گی، تمہیں یاد ہو جائے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ میں خود حیران ہوا کہ میری والدہ نے وہ سورت پڑھی اور اسی طرح تنکا منہ میں رکھا، اور تنکا منہ میں رکھتے ہی اللہ پاک نے دل کی دنیا کھول دی۔ وہ بزرگ دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ ان کا قافلہ حج کو جا رہا تھا۔ میری والدہ نے یہ عمل شروع کر دیا۔ میری والدہ چونکہ پریشانیوں میں مبتلا تھی، اس کے علاوہ بھی سارا دن یہی پڑھتی رہتی تھی۔ اسے یاد ہو گیا، لیکن جب بھی چاند روشن ہوتا تو ان دنوں میری والدہ یہی عمل کرتی تھی اور بہت توجہ سے کرتی تھی۔ ان کی توجہ اتنی زیادہ کہ وہ اتنا اونچا اونچا پڑھتی، ہم سب بہن بھائیوں کو سنتے سنتے وہ صورت یاد ہو گئی، اور صورت ایسی یاد ہو گئی کہ میں خود حیران۔ میں نے اپنی والدہ کو وہ عمل کرتے دیکھا۔ چند مہینوں میں ہی میں نے محسوس کیا ہمارے حالات اچھے ہونا شروع ہو گئے، اور اچھا ہونے میں اللہ نے ایک سبب انوکھا پیدا فرمایا، اور انوکھا پیدا یہ فرمایا کہ ایک ہمارے دور پرے کے رشتہ دار ہمیں ملنے آئے۔ وہ میری والدہ کی خالہ زاد بہن تھیں۔ ان کا شوہر، ان کا سارا خاندان، کوئی 15-20 لوگ آئے۔ میری والدہ پریشان ہو گئیں۔ گھر میں تو وہی حلوہ تھا جو میں نے ان مسلمان حاجی مہمانوں کو کھلا دیا۔ اب میں کیا کروں؟ وہ حالات کو بھانپ گئے۔ ان کے پاس اپنا کھانے پینے کا بہت زیادہ سامان تھا۔ انہوں نے کہا، تسلی کرو، ہمارے پاس سامان ہے، ہم آپ کے پاس ویسے ہی ملنے آئے ہیں۔ بچوں کی چاہت تھی۔
چونکہ میری والدہ بہت بااخلاق بامروت تھیں، وہ چند دن ہمارے پاس رہے، اور ان چند دنوں میں ان کے پاس اتنا سامان تھا کہ وہ ہمیں بھی کھلایا اور خود بھی کھایا، اور جاتے ہوئے باقی سارا بچتا ہوا سامان تھوڑا سا سفر کے لیے اپنے پاس لیا اور باقی ہمیں دے گئے، اور دیتے دیتے ایک چیز اور دے گئے۔ وہ گندم کا ایک تھیلا تھا، فرمانے لگے اس کو بیج دینا، اس میں ہم نے برکت والا عمل کیا ہوا ہے۔ میری والدہ نے پوچھا وہ برکت والا عمل کیا ہے؟ فرمایا وہ برکت والا عمل سورۃ شمس کا عمل ہے۔ میری والدہ حیران ہوئی کہ یہی صورت تو میں خود پڑھ رہی ہوں اور یہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ بس وہ تھیلا میری والدہ نے کسی کو بیچ دیا، اس کے جو پیسے آئے اس سے گندم کے اور تھیلے لے لیے اور وہ آگے بیچ دیے۔ بس وہ ذرہ سے ایسا پہاڑ بنا اور ذرے سے ایسا دریا بنا کہ ہمارے دن پھر گئے، اور پھر میں کچھ بڑا ہو گیا۔ میری والدہ نے اپنے ساتھ لگایا اور ہم نے اجناس کا کاروبار کرنا شروع کر دیا، اور اجناس کے کاروبار میں بس وہ ایک تھیلا ہمارے لیے پھر بڑے بڑے گودام بن گئے، اور ہم اشرفیوں میں کھیلنے لگے۔ ہمارے لیے رزق بڑھ گیا، ہمارے گھر کے اندر خیریں بڑھ گئیں، برکت کے دروازے بڑھ گئے، رحمت کے دروازے بڑھ گئے، ہم بہن بھائی خوشحال ہو گئے۔ پھر ہم نے اپنے گھر کے ساتھ ایک سرائے بنوائی، مسافروں کے قافلے آتے تھے، پھر اس سرائے میں رہتے تھے۔ وہ سرائے ہم نے اس طرح بنوائی کہ جنات بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور انسان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور واقعی ایسا ہوا، جنات اور انسان اس سے فائدہ اٹھانے لگے۔ بس سرائے کیا بننا تھی، لوگوں نے کیا کھانا تھا، ہمارے دن اور پھرے، اور واقعی احساس ہوا جو لوگوں کو کھلاتا ہے اللہ اس کو کھلاتا ہے، جو لوگوں کو پلاتا ہے اللہ اس کو پلاتا ہے، جو لوگوں کا درد بانٹتا ہے اللہ اس کا درد بانٹتا ہے۔ بس کچھ اس طرح ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہوا اور ہمارے دن پھر گئے، اور اس کی بنیاد وہی سورۃ شمس اور وہ چاند کا عمل۔